اس کے بعد وہ ان کی جہاں ڈان ڈومینز میں موجود رہائش گاہ پر پہنچ کر باہر سے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے اندر موجود زخمی ٹائیگر کو بھی ہوش کے عالم میں ہی ہلاک کر دے گا۔ اس طرح پاکستان سیکرٹ سروس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائیگر کا بھی یقینی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ پلان ذہن میں تیار کر کے مارش نے جیب سے گیس پسٹل نکالا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا تو وہ ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات تیزی سے ابھر آئے۔ اسے اچانک خیال آ گیا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کی کار گیس پسٹل رینج سے آؤٹ ہوئی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے ان کے سامنے وہ درخت سے نیچے بھی نہ اتر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ذہن میں فوراً ہی ایک تجویز آئی اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ کوٹھی کے حفاظتی انتظامات دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت کوٹھی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے لامحالہ کوئی نیا پلان بنانے کی غرض سے واپس اپنی رہائش گاہ پر جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے میزائل ساتھ لے کر آئیں اور اس پوری کوٹھی کو ہی میزائلوں سے اڑا دیں۔ ملازمن ٹائیگر کو وہیں کوٹھی پر ہی چھوڑ کر آئیں گے، میں وہاں جا کر اس ٹائیگر کا خاتمہ کر دوں گا اور پھر ان کی واپسی کا انتظار کروں گا، اس کے بعد وہاں ان سے آسانی سے نمٹا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر تیزی سے درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس نے جب پوائنٹ 4 کی تفصیلی چیکنگ کی تو اس نے عمران اور اس کی ساتھیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ اس میں ان کی رہائش گاہ جو رینبو کالونی میں تھی کا ذکر بھی آیا تھا۔ عمران نے یہ کوٹھی ڈان ڈومینز پہنچنے سے پہلے جہاں کے ایک ریئل اسٹیٹ ڈیلر کو فون کر کے بک کرا لی تھی۔ وہ پہلے اس کوٹھی پہنچے تھے، پھر وہاں سے وہ کاؤ بوائے کلب گئے، وہاں سے وہ پوائنٹ 4 پہنچے، اس کے بعد وہ زخمی ٹائیگر کو چھوڑنے کے لیے واپس رینبو کالونی گئے اور ابھی تک ان کی جہاں واپسی نہ ہوئی تھی۔ مارش یہ سب سوچتا ہوا درخت سے نیچے اترا اور ایک زیر تعمیر عمارت کی دیوار کے پیچھے کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دیوار کی آڑ میں موجود کار کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس کے حساس کانوں میں دور سے کار کے انجن کی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے سوچا شاید عمران اور اس کے ساتھی پہنچ گئے ہوں گے۔ اس نے کار کا دروازہ آہستہ سے بند کیا اور پھر پنجوں کے پل دوڑتا ہوا واپس دیوار کے اختتام پر پہنچا اور اس نے سر باہر نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک کار کوٹھی سے کچھ فاصلے پر سڑک کے اس طرف بنی ہوئی پارکنگ میں رکتی دیکھی۔ اس میں سے ایک عورت اور 4 مرد باہر نکل کر کوٹھی کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے اس کا جائزہ لے رہے ہوں، اور یہ دیکھ کر مارش کے بے اختیار ہونٹ بھیج گئے کہ پہلے وہ جس درخت پر موجود تھا وہاں سے یہ لوگ گیس پسٹل کی رینج میں تھے اور وہ انہیں یہیں کوٹھی کے باہر ہی آسانی سے بے ہوش کر سکتا تھا، لیکن اب وہ جس جگہ موجود تھا وہاں وہ لوگ گیس پسٹل کی رینج میں نہ آتے تھے، اس لیے وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ وہ دیوار کی اور سے نکل کر چھپتا ہوا ان کے قریب پہنچ جائے، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ یہ عام لوگ نہیں بلکہ دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ ہیں۔ ٹائیگر نے جس طرح سپر ماسٹر اور براؤن کے ساتھ جنگ کی اس کی فلم مارشل نے دیکھی تھی۔ اس کے ذہن پر ٹائیگر کی ہمت اور حوصلہ جیسے نقش ہو کر رہ گیا۔ وہ اس دیوار کی اوٹ میں کھڑا یہ سب سوچ رہا تھا کہ اس نے ان میں سے 2 آدمیوں کو سڑک پار کر کے آگے بڑھتے دیکھا۔ وہ دونوں تیز سے قدم اٹھاتے کوٹھی کے بائیں سائڈ سے ہوتے ہوئے اس کی اوپری طرف جا کر مارش کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ مارش سمجھ گیا کہ یہ دونوں آدمی اوپری طرف کا جائزہ لینے گئے ہوں گے، جبکہ ایک عورت اور 2 مرد وہیں کار کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ان کی مارش کی طرف سے سائڈ تھی لیکن وہ پوری طرح کوٹھی کی طرف متوجہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک آدمی واپس آتا دکھائی دیا۔ اس نے سڑک پر آنے سے پہلے ہاتھ ہلا کر اس انداز میں اشارہ کیا جیسے ہر چیز اوکے کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس پر اس عورت اور دونوں مردوں نے کار کے دروازے کھولے اور اندر سے مشین گنیں اٹھا کر انہیں کاندھوں سے لٹکایا اور پھر کار لاک کر کے وہ تینوں ہی تیزی سے اس طرف بڑھتے چلے گئے جس طرف پہلے دونوں آدمی گئے تھے۔ آنے والا پہلا آدمی بھی واپس مڑ گیا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کس قسم کا اشارہ تھا؟ کیا انہیں اوپری طرف سے آنے جانے کا کوئی راستہ مل گیا ہے؟ مارش نے چونک کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دیوار کی اوٹ سے نکل کر تیزی سے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک کراس کر کے سائڈ سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن وہ عورت اور 4 مرد اسے کہیں نظر نہ آئے تو وہ اوپری طرف کا جائزہ لیتا ہوا کوٹھی کی دوسری طرف سے سائڈ سے چکر لگا کر ایک بار پھر سامنے کے رخ پر آ گیا، لیکن وہ پانچوں یکسر غائب ہو چکے تھے، البتہ ان کی کار وہیں موجود تھی۔ مارش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب اس نے جائزہ لیا اوپری طرف اور دونوں سائڈوں پر بھی ویسے ہی حفاظتی انتظامات موجود تھے جیسے فرنٹ سائڈ پر تھے، اس لیے ان کا ان حفاظتی انتظامات کی موجودگی میں اندر جانے کا کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اچانک مارش کا ایک خیال آیا تو وہ اچھل پڑا۔
عمران کے ایک ساتھی نے اسے جس انداز کا اشارہ کیا تھا، اس اشارے سے یہ مطلب نکلتا تھا کہ راستہ صاف ہے۔ اسے خیال آیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کسی بھی طرح کوٹھی کے اندر پہنچنے کا کوئی خصوصی راستہ معلوم کر لیا ہو اور اب وہ اس راستے سے اندر پہنچ گئے ہوں۔ یہ خیال اس کے ذہن میں جمسا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ 5 افراد کا اس طرح غائب ہو جانا کسی بھی خانے میں فٹ نہ ہوتا تھا۔ ویری بیڈ، میں یہاں باہر کھڑا سوچتا ہی رہ جاؤں گا اور یہ لوگ اندر تمام سائنسدانوں کو ہلاک کر دیں گے، مارش نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے گیس پسٹل نکالا اور دوڑتا ہوا کوٹھی کی سائڈ دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پسٹل میں گیس کے 6 کیپسول موجود تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر 6 کے 6 کیپسول اندر فائر کر دیا۔ اب یہ اندر بے ہوش پڑے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ سائنسدان بھی ساتھ ہی بے ہوش ہوں گے، ہوتے رہیں، کیونکہ موت سے بہرحال بے ہوشی بہتر ہے، مارش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر دوڑتا ہوا وہ اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ان 6 کیپسولوں کی وجہ سے کم از کم 10 گھنٹوں تک اندر بے ہوش افراد کسی صورت بھی ہوش میں نہیں آ سکتے تھے، اس لیے اب وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ اب اس نے یہ پروگرام بنایا کہ پہلے وہ جا کر رینبو کالونی کی کوٹھی نمبر 4 تلاش کر کے وہاں موجود زخمی ٹائیگر کا خاتمہ کرے گا، اور پھر وہاں سے چیف کرنل رچرڈ کو فون کر کے انہیں تفصیل بتائے گا۔ کرنل رچرڈ خود ہی ان سائنسدانوں کو کوٹھی میں داخل ہونے اور وہاں موجود پاکستان سیکرٹ سروس کے افراد کے خاتمے کا کوئی بندوبست کریں گے۔ چنانچہ اس نے کار میں بیٹھ کر کار سٹارٹ کی اور دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے رینبو کالونی کی طرف بڑھنے لگی۔ کار چلاتے ہوئے اچانک اسے ایک خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ اس وقت اس نے جوش میں گیس پسٹل میں موجود 6 کے 6 کیپسول کوٹھی میں فائر کر دی اور اب گیس پسٹل خالی تھا۔ اب اگر وہ پہلے کاؤ بوائے کلب جا کر وہاں سے گیس پسٹل کا میگزین لے کر کوٹھی کی طرف جاتا تو اسے بہت دیر ہو سکتی تھی۔ وہ اس معاملے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ ٹائیگر چونکہ شدید زخمی تھا اس لیے وہ حرکت نہ کر سکتا ہوگا، اور کوٹھی میں ہوگا بھی اکیلا، اس لیے اسے پہلے بے ہوش کر کے پھر گولی مارنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ کوٹھی کی دیوار کود کر اسے گولی مار دے گا۔ یہ سوچ کر وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا۔ ٹائیگر شدید زخمی حالت میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ گو عمران نے اس کا آپریشن کر کے اس کے جسم میں موجود تمام گولیاں نکال دی اور اس کی بینڈیج بھی کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود عمران اسے تیز حرکت کرنے سے خاص طور پر منع کر دیا تھا، اس لیے وہ اس وقت اکیلا کوٹھی کے کمرے میں موجود تھا، جبکہ عمران اپنے ساتھیوں کے سمیت بلو برڈ گروپ کے سائنسدانوں کا خاتمہ کرنے اور ان سے ورکنگ نوٹس واپس حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی حالت قدرے ٹھیک ہوتی تو وہ بھی ساتھ جانے پر اصرار کرتا، لیکن وہ خود محسوس کر رہا تھا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں اور وہ زیادہ تیز نقل و حرکت نہیں کر سکتا۔ گو صفدر نے عمران کو تجویز دی کہ ٹائیگر کو یہاں کے کسی مقامی ہسپتال میں داخل کرا دیا جائے، لیکن عمران نے یہ کہہ کر یہ تجویز مسترد کر دی کہ چونکہ ٹائیگر کو گولیاں لگی ہیں اس لیے ہسپتال والوں نے لامحالہ پولیس کو اطلاع دے دینی ہے، اس طرح وہ مزید الجھنوں میں پھنس جائیں گے۔ عمران کا خیال درست تھا کہ کچھ دیر آرام کرنے سے اس کی طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اور ٹائیگر نے بھی یہی زیادہ بہتر سمجھا کہ وہ جہاں کوٹھی میں رہ کر آرام کرے، جبکہ عمران اور اس کے ساتھ ہی جا کر مشن مکمل کر لیں۔ اس وقت بھی وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے کانوں میں ایسی آواز پڑی جس سے کوئی اندر کودا ہو۔ وہ بے احتیاط چونک کر اٹھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسرے لمحے اسے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی تو بے احتیاط اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور اس وقت ہتھیار اٹھانے کا وقت بھی نہ تھا، کیونکہ قدموں کی آواز لمحہ با لمحہ نزدیک آتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر کھلے دروازے کے پٹ کی اوٹ میں دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کمرہ تو خالی ہے، ٹائیگر کے کانوں میں ایک ہلکی سی آواز پڑی اور پھر قدموں کی آواز آگے بڑھ گئی۔ ٹائیگر پریشان تھا کہ یہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ قدموں کی آواز کے کچھ فاصلے پر جاتے ہی وہ دروازے کے پٹ کی اوٹ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا، لیکن راہداری خالی تھی۔ قدموں کی آواز اب معدوم ہو چکی تھی، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ آنے والا جو کوئی بھی ہے وہ اب واپسی پر اس کمرے کو پہلے کی طرح صرف دروازے سے جھانک کر دیکھنے کی بجائے اندر آئے گا۔ ٹائیگر کے پاس اسلحہ نہ تھا اور اسلحہ جس کمرے میں تھا وہ کافی فاصلے پر تھا۔ ٹائیگر ان حالات میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا تو وہ کمرے کے کونے میں چھوٹی سی میز پر رکھے ہوئے بڑے سے گلدان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گلدان اٹھایا، پھر واپس آ کر وہ ایک بار پھر دروازے کی پٹ کے اوٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ فوری طور پر وہ یہی کر سکتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اگر اس بھاری گلدان کی ضرب درست طور پر آنے والے کے سر پر پڑ گئی تو ایک ہی ضرب اسے بے ہوش کر دینے کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ گلدان کافی وزنی تھا اور ٹائیگر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آواز دوبارہ قریب آتی سنائی دی اور پھر قدموں کی آواز دروازے پر رک گئی۔
جہاں اندر لازمن کوئی ہے، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے شاید واش روم میں نہ ہو۔ دروازے سے ایک ہلکی سی بڑبڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور پھر قدموں کی آواز اندر آ گئی۔ واش روم کا دروازہ سائڈ پر تھا، اس لیے اندر آنے والا جیسے ہی واش روم کو چیک کرنے کے لیے سائڈ پر مڑا، ٹائیگر نے پوری قوت سے دونوں ہاتھ بڑھا کر وزنی گلدان آنے والے کے سر پر مار دیا اور وہ آدمی ہلکی سی چیخ مار کر اوندھے منہ نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں کو حرکت دی اور دوسری ضرب کھا کر وہ آدمی واپس منہ کے بل نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ اس کے سر کے اوپری حصے پر ایک بڑا سا گھومڑ ابھر آیا تھا۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر گلدان واپس میز پر رکھا اور واپس موڑ کر اس نے قالین پر اوندھے منہ پڑے اس آدمی کو سیدھا کیا۔ وہ مقامی آدمی تھا لیکن ٹائیگر کے لیے بہرحال اجنبی تھا۔ یہ کون ہے اور یہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ ٹائیگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر اس نے اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس آدمی کی جیبوں سے ایک مشین پسٹل، ایک گیس پسٹل برآمد ہوا۔ ٹائیگر نے دونوں پسٹل ایک طرف رکھے، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ معلوم کر سکے کہ اسے جلد تو ہوش نہیں آ جائے گا۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اسے اب کسی رسی کی تلاش تھی۔ اس کوٹھی میں چونکہ وہ زخمی حالت میں لایا گیا تھا، اس لیے اس کمرے کے علاوہ وہ کہیں نہیں گیا تھا، کیونکہ ذرا تیز قدم اٹھاتے ہی اس کے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑنے لگ جاتی، لیکن اب اس ضرورت کی وجہ سے اسے چیکنگ کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ بے حد آہستہ چل پھر رہا تھا، کیونکہ تیزی سے حرکت کرنے پر اس کے جسم میں شدید درد کی لہریں دوڑنے لگتی اور ذہن چکرانے لگ جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ چلنے کے باوجود وہ تھوڑی دیر بعد ایک سٹور میں پہنچ گیا، جہاں سے اسے نائلون کی رسی کا ایک بنڈل تھوڑی سی تلاش کے بعد دستیاب ہو گیا۔ ٹائیگر واپس مڑا اور پھر جب وہ دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اس آدمی کو بے ہوش کر کے چھوڑ گیا تھا، تو اس کے منہ سے اطمینان کا ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ وہ آدمی بدستور بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ سر پر لگنے والی چوٹ سے بے ہوش ہونے والا کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا تھا، اور ویسے بھی یہ آدمی جسمانی طور پر خاصا طاقتور دکھائی دے رہا تھا، اسی لیے اسے بے ہوش دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ٹائیگر نے رسی کا بنڈل ایک طرف رکھا، پھر اس آدمی کو اس نے کافی جدوجہد کے بعد بہرحال کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کر کرسی پر ڈالا۔ گو اس کوشش میں اس کے زخموں سے ٹیسیں اٹھنے لگیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ٹائیگر نے رسی کا بنڈل اٹھا کر اسے کھولا اور پھر اس آدمی کو اس نے کرسی کے ساتھ اس انداز میں رسی سے باندھا کہ وہ اس سے کسی طرح نہ کھل سکے اور نہ وہ کوئی حرکت کر سکے، کیونکہ اسے اپنی کمزوری کا باخوبی علم تھا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اسے کوئی علم نہ تھا کہ ان کی واپسی کب اور کن حالات میں ہوگی، اس لیے وہ ہر لحاظ سے محتاط رہنا چاہتا تھا۔ اس آدمی کو کرسی پر رسی کے ساتھ اچھی طرح باندھنے اور چیک کرنے کے بعد ٹائیگر نے دوسری کرسی گھسیٹ کر سامنے رکھی اور خود اس پر بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس آدمی کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے اور نیچے قالین پر پڑا ہوا مشین پسٹل اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ البتہ گیس پسٹل ویسے ہی فرش پر پڑا تھا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکلہت اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ ٹائیگر خاموش بیٹھا تھا۔ اٹھنے کی کوشش ناکام ہونے پر اس کی نظریں اب ٹائیگر پر جم سی گئیں، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم اس کمرے میں موجود تھے، مگر کہاں؟ اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری کودنے کی آواز سن لی تھی، اس لیے میں دروازے کے پٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ تم نے دروازے کے باہر سے اندر جھانکا اور کمرے کو خالی سمجھ کر آگے بڑھ گئے۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا، اس لیے میں نے گلدان اٹھا لیا، پھر اس گلدان کو 2 ضربوں نے تمہیں بے ہوش کر دیا۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے بتا دیا کہ تم فضول سوال و جواب کے چکر میں نہ پڑو۔ اب اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں اس انداز میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ تمہیں چونکہ 8 گولیاں لگی ہیں اس لیے تم حرکت کرنے کے قابل ہی نہ ہوگے، لیکن تم نے تو باقاعدہ کارروائی کر ڈالی ہے، اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر بھی اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلہت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے 8 گولیاں لگی ہیں؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا نام ٹائیگر ہے، تم پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ علی عمران کے شاگرد ہو، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی۔ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے، کیونکہ وہ میک اپ میں بھی نہ دکھائی دے رہا تھا اور ٹائیگر نے پہلے اس کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ تم ہو کون؟ تفصیل بتاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ تو وہ آدمی بے اختیار ہنس پڑا۔